پاکستان کا بھرپور جواب، بھارتی فضائیہ کو $1 ارب کا نقصان۔ ایک رافیل طیارے کی مالیت $288 ملین ہے۔ SU-30 MKI کی مالیت $62 ملین، میک 29 کی مالیت $30 ملین ہے۔ بھارتی فضائیہ کو 5 طیاروں کی مد میں $956 ملین کا نقصان ہوا۔ بھارت نے اپنے 3 طیارے گرائے جانے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال جہاز رافیل کی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کے شیئرز گر گئے۔ عالمی مارکیٹ میں حصص کی قیمت 1.64% نیچے آ گئی۔ پاک فضائیہ کی طاقت سے دنیا متاثر۔ بھارت نے جارحیت دکھائی پر منہ کی کھائی، پاکستان سے شکست تسلیم کر لی۔ فوجی چیک پوسٹوں پر سفید پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک فوج کی تابڑتوڑ جوابی کارروائی پر بھارتی فوجی چکوٹی سیکٹر پر سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوئے۔ چورا کمپلیکس، وادی لیپا سیکٹر کی پوسٹ وانچل فارورڈ اور سانگھڑ پوسٹ شری کوٹ سیکٹر پر بھی سفید پرچم لہرایا گیا۔ لاہور کی فضائی حدود میں مختلف فضائی روٹس کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند کر دیے گئے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ لاہور کی فضائی حدود کو آپریشنل وجوہات کے باعث 24 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال، اسلام آباد آنے والی پروازوں کو ATC سے معاونت کے بعد آنے کی اجازت ہوگی۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال جارحیت، ایک اور معصوم بچہ شہید۔ آزاد جموں کشمیر میں رات گئے گولہ باری، لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضی عباس شہید ہوا۔ کوٹلی میں بھارتی گولہ باری سے شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظفر آباد میں بھارتی حملے میں شہید ہونے والے بلال مسجد کے متولی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ وزراء، اپوزیشن لیڈر، چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ سمیت شہریوں نے شرکت کی۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے، ملکی خود مختاری، سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان اجلاس میں شریک ہوئے۔ عسکری حکام نے بھارتی حملوں اور پاکستان کی جوابی کارروائی پر بریفنگ دی۔ بتایا بھارت کے 5 طیارے گرائے اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کے حملوں کا فوری جواب دے کر بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب 1 گھنٹے بعد نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ پاک فضائیہ نے پاکستان پر حملہ آور بھارت کے 5 طیاروں اور 7 ڈرون کو مار گرایا۔ گرائے گئے طیاروں میں 3 رافیل، 1 میک 29 اور سخوئی شامل۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا 10 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج نے دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ اونتی پور، بھٹنڈا، اکھنور، سری نگر کے قریب بھارتی لڑاکا طیاروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ LOC کی خلاف ورزی پر بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حملے میں پاک فضائیہ کے تمام طیارے اور اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کیے، 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بریفنگ۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا جہاں 2 بچیوں اور 9 خواتین سمیت 13 افراد شہید، 37 زخمی ہوئے۔ مریدکے میں مسجد پر حملے میں 3 افراد شہید، 1 زخمی ہوا۔ مظفر آباد میں کیے گئے حملے میں 3 شہری شہید، 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، لڑکا اور لڑکی شہید ہوئے، ماں اور بچی زخمی۔ LOC پر 5 معصوم شہری لقمہ اجل بنے۔ بھارت کا مساجد کو نشانہ بنانا تنگ نظر سوچ کی عکاس ہے۔ بھارت نے حملے میں نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جو ناقابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان کے پانی کے ذخائر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ DGISPR کا کہنا ہے بھارت کو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر بھارت کو بزدلانہ حملے کا جواب دے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نوسیری ڈیم دریائے نیلم پر واقع اینٹیک اسٹرکچر کو رات 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ ہائیڈرولک پروٹیکشن یونٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔
آبی ذخائر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان مناسب وقت اور مقام پر بھارتی جارحیت کے جواب کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارت کو خبردار کیا ایسی مہم جوئی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ اور ملٹری کورٹ میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ کی جانب سے مختصر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔